السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے سالانہ بجٹ پر۔ وفاقی حکومت نے 71 کھرب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ٹیکس عائد نہیں کیا گیا، بلکہ بہت ساری چیزیں سستی کر دی گئی ہیں، اور ان پر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ ٹیکس یا ڈیوٹیاں جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اوورآل ہم بجٹ کو دیکھیں تو اس میں کورونا کو بنیاد بنا کر، لاک ڈاؤن کو بنیاد بنا کر، معیشت کو کمزور دکھا کر قوم کو ایک ایسا بجٹ دیا گیا ہے جو 70 سال میں ایسا بجٹ لگتا ہے کہ یہ بجٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں قوم کو کچھ دینے کی بجائے، کچھ قوم کو ترقی اور معاشی ترقی کی طرف لے جانے کی بجائے ایسا ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں اگر یہی حکومت قائم رہی تو ملک شاید معیشت کو سنبھال نہیں پائے گا، قوم جو ہے وہ معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہو پائے گی، ترقی جو ہے وہ ترقی معکوس ہو جائے گی، اور ایک ایسا پاکستان جسے پی ٹی آئی تو نیا پاکستان کہتی ہے، لیکن واقعی وہ نیا پاکستان ہوگا، لیکن اس سابقہ پاکستان سے بھی بدتر ہوگا جو پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت کو ملا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ بجٹ کے عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پی ٹی آئی کا جو اس حوالے سے سیاسی مستقبل ہے وہ کیا ہوگا، اور قوم کی جو معاشی حالت ہے، ملک کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ کیسی رہے گی، اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا یا تاریک ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دوبارہ زحمت دی ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں ابن آدم، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ صورتحال جو درپیش ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے پھر ٹائم نکالا ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا بجٹ پہ دیکھ لیں کہ وفاقی جو یہ سالانہ ہمارا میزانیہ آیا ہے اس میں کیا کچھ دیا گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ترابی صاحب بہت مہربانی اسٹوڈیو میں مدعو کرنے کا۔ ترابی صاحب میں کوئی بنیادی طور پہ ماہر معیشت تو ہوں نہیں کہ بجٹ کی جو اوورآل تمام جزیات ہیں میں ان کو لے کے جو ہے نا کوئی تفصیل سے جو ہے نا ان پہ اپنے رائے دے سکوں، لیکن جو چند موٹے موٹے نکات ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی پاکستانی سے جو تھوڑا بہت شعور رکھتا ہو اور چیزوں کو جانتا ہو تو وہ اچھی طرح جو ہے وہ جان سکتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور چند جو بنیادی اس کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں تو وہ بڑی واضح ہو جاتی ہیں ایک دو دنوں کے اندر ہی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف یہی حکومت نہیں، ماضی کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان میں بجٹ کو جو ہے وہ لفظوں کا گورکھ دھندا کہا جاتا ہے، بیان کچھ اور کیا جاتا ہے، بعد میں اس کے جو اثرات ہیں وہ مضمرات ہیں وہ کچھ اور نوعیت کی نکلتی ہیں۔ اس بجٹ کے حوالے سے حکومت کا تو پہلا سٹانس یہ غلط ہے کہ اس بجٹ میں انہوں نے کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرائب صاحب کورونا کو پاکستان میں آئے ہوئے صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، جبکہ جو ہمارا مالیاتی سال ہے تو اس حساب سے تو 9 ماہ جو تھے وہ اس سے کورونا سے پہلے، جس کا کورونا کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے ان 9 مہینوں سے، تو ان 9 مہینوں میں اس ترخم خان حکومت کی جو یعنی معاشی صورتحال ہے یا معاشی کارکردگی ہے وہ کہاں تھی؟ یعنی کوئی شعبہ، کوئی ایسی پالیسی بتا دیں کہ جس سے جو ہے کوئی معیشت کو استحکام ملا ہو، یا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے مختلف جو ہے فورم پہ یا مختلف مواقع پہ جو قوم سے خطاب کیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو خطاب کیا ہے، تو کوئی ایک ان کی بیان کردہ پالیسی یا وعدہ جو ہے مجھے ثابت کر دیں کہ وہ پورا ہوا ہو یا شرمندہ تعبیر ہوا ہو، وہ کوئی بھی بتا دیں کسی بھی حوالے سے۔ اب بجٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ترقیاتی جو فنڈ ہے وہ کم کر دیا ہے، اس پہ اچھی خاصی کٹوتی لگ گئی ہے ترقیاتی بجٹ میں، ترقیاتی کاموں میں۔ گزشتہ سال کا جو، بلکہ رواں سال کا جو بجٹ ابھی تک وہ بھی نہیں پورا ہوا اور وہ لیپس ہو گیا۔ بہت سارے اداروں کے جو صوبائی اور جو
قومی سطح کے ادارے ہیں ان کے کئی سربراہان جو ہیں میرے ذاتی دوست ہیں، جی کئی میرے کلاس فیلو ہیں، جی جی تو انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمارا بہت سارا بجٹ جو ہے وہ وقت پہ ہم اس کو جو ہے وہ خرچ نہیں کر استعمال نہیں سکے کر اور وہ سکے، لیپس ہو گیا ہے. لیپس ہو گیا، جی. تو کارکردگی تو نااہلی تو یہ ایک صورت گری اور یہ سامنے آ گئی جتنے ہے، بھی ترقی کے اہداف مقرر کیے وہ گئے بھی پورے نہیں نمو ہوں گے. اور ٹھیک ہے ترقی جی. وہ سب کے سب مائنس میں اب چلے گئے. مجھے یہ بتا دیں اس کو یا تو کوئی اعلیٰ دین کا چراغ کسی کے پاس ہو جی یا کوئی کالا پیلا نیلا جادو ہو صحیح تو اس سے یہ پورا ہو سکتا ہے کہ ترقیاتی بجٹ میں جو رقم ہے یا فنڈ ہے وہ کم ہوگی. صحیح لیکن ہمارے جو مملکت وزیر ہیں اس فائنانس کے وہ کہتے ہیں کہ ترقیاتی کام زیادہ ہوں گے. جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ترقیاتی فنڈ نہ ہو اس میں کمی کی جائے جی. لیکن ترقیاتی کام جو ہے وہ زیادہ ہوں؟ یہ آپ مجھے بتا دیں. یہ تو وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو بجٹ پہلے استعمال نہیں کیا اس کو تیزی سے ہم استعمال کریں گے اور جتنا بھی مقرر کریں گے مختص کریں گے وہ استعمال کیا جائے گا. نہیں، اگر یہ صلاحیت ہوتی تو 2 سال ان کو ہونے کو ہیں اور یہ صلاحیت قوم کے سامنے آ چکی ہوتی. صحیح تو ایک تو یہ بہت بڑا خلا ہے اور سمجھ سے بالا تر منطق ہے ان کی صحیح کہ کس طرح جو ہے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے پچھلے سال کی نسبت، جبکہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے ترقیاتی فنڈ بہت کم ہو کر دیا بجٹ گیا میں کسی ایسے خاص منصوبے کا تذکرہ بھی نہیں ہے. ہے. تذکرہ بھی نہیں ہے نا جی. لفٹ کینال کی بات ہوتی تھی وہ بھی لفٹ کنال بھی ایک نیک میں جو ہے اس میں وہ منظر عام پہ نہیں آئی. گریوٹی کنال ہے وہ بھی منظر عام پہ نہیں آئی. یا نواز شریف کے بہرحال جو بھی تھے ان کے جو منصوبہ جات تھے چاہے وہ جو ہے نا میٹرو کے حوالے سے ہیں جی. چاہے وہ جو ہے روڈز کے حوالے سے جو ہے ان کے وہ ہیں تو وہ بجلی کے کارخانوں کے حوالے سے ہیں ان میں کچھ تو کم از کم دکھا دیا نا. یہ کچھ دکھا دیں، ایک تو وہ بھی نہیں ہے. دوسرا ترابی صاحب ایک اور چیز انہوں نے کی ہے اور وہ چیز ہے کہ آپ کا جو جی ڈی پی ریشو ہے 72 سال میں جی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی ملک پہ سب سے زیادہ بحرانی کیفیت اس وقت آتی ہے ترابی صاحب وہ حالت جنگ میں جب ہو. جی 1965 میں اس ملک نے جنگ کا سامنا کیا اور 1971 میں اس سے بڑی ایک بھیانک صورتحال سے جو ہے ہمیں گزرنا پڑا اور جس کے نتیجے میں ہے ایک ملک کا حصہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ جدا ہوا بنگلہ دیش بن گیا. لیکن اس کے باوجود ان 2 جنگوں کے دورانیہ کا بجٹ اٹھا لیں تو وہاں بھی جی ڈی پی ریٹ جو تھا نا وہ 0 نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں فگر کی بات کر رہا ہوں. تو 72 سال میں پہلی مرتبہ یہ اعزاز انہوں نے اپنے نام کیا ہے کہ جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ 0 ہے. جب آپ کی برآمدات نہ ہو 0 ہو. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں ہماری برآمدات جو تھے جو پہلے ہی آلریڈی بہت کم تھی اب تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی. یہ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے برآمدات میں اضافہ کیا ہے. ہم نے پی ٹی آئی والوں کے طفیل ایک بڑا ماہر معیشت اور ٹیکس ریونیو کو بہت بڑا جو ہے وہ جنریٹ کرنے والا اس میں انقلابی اصلاحات لانے والا ایک شخص دیکھا تھا جس کا نام شبر زیدی تھا. پھر قوم کو پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے. کتنا ٹیکس اکٹھا کیا اس نے جو اس کے دعوے تھے کہ جی اس نے بڑے زبردست انقلابی جو ہے اصلاحات لے آئی ہیں اور اب ٹیکس جو ہے یکدم جمپ ہو جائے گا اور اس میں کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے نا ریونیو میں اضافہ ہو جائے گا. وہ بھی ان کا جو ڈرامہ تھا یا پالیسی تھی اس کو بھی منہ کی کھانی پڑی، وہ بھی فلاپ. تو ان 2-3 چیزوں پہ مجھے بتا دیں کہ یہ کیسے پورا کر سکیں گے اس قسم کے بجٹ کے ساتھ. اور پھر یہ دعویٰ کہ پتہ نہیں کرونا جو ہے وہ کتنے تک چلتا ہے. 2 سال تک تو یہ کہہ رہے ہیں. 2 سال تک تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی. تو وہ دعوے کہاں گئے کہ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے اور 1 کروڑ جو ہے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر تعمیر کریں گے. ٹھیک ہے جی. وہ ایک انیل مسرت نامی جو ہے وہ ایک بندہ ان کے ساتھ آتا تھا جی ان کو ہم نے پروجیکٹ دیا ہے ہاؤسنگ کا اور اس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو آپ کو کہیں وہ نظر آتا ہے؟ اس بجٹ میں تو کہہ رہے ہیں کہ قرض حسنہ دیا جائے گا لوگوں کو، مکانات سستے مکانات. اچھا، دوسرا ترابی صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال کا جو دورانیہ تھا نواز شریف اور زرداری یا پیپل پارٹی کی حکومت کا گو کہ وہ بھی کوئی معاشی لحاظ سے کوئی اتنا شاندار دور نہیں تھا کہ ہم جو ہے اس پہ فخر کر سکیں، لیکن کم از کم تھوڑا بہت انہوں نے کچھ شو کیا تھا. اب ان حکومتوں نے جو بیرونی قرضے لیے تھے مختلف مدوں میں ان کی کوئی کل تعداد اور خود پی ٹی آئی کے بیان کردہ جو ہے وہ جو اعداد و شمار کے مطابق وہ کوئی $24,000
جو ہے جی، صحیح. 24,000 ارب روپے جو ہے وہ بنتی ہے. جی صحیح. اب تمام یعنی کہ ماہرین جو معیشت ہیں ان کے مطابق خود اسٹیٹ بینک پاکستان کے جو بیان کردہ اعداد و شمار ہیں پی ٹی آئی کی بینک اسٹیٹ بینک کے سربراہ کے، اب وہ کوئی 36,000 ارب روپے جو ہے 36 ارب ڈالر جو ہے 36,000 ارب ڈالر وہ قرضہ جو ہے انہوں نے بڑھا دیا ہے. اور ایک سال کے اندر انہوں نے جو ہے اتنا قرضہ لیا ہے کہ وہ ان دو حکومتوں کی آدھی جو ٹینور مدت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں ترابی صاحب کہ یہ جو کوئی 35,000 کا قرضہ بڑھ گیا ہے یا انہوں نے 12-13,000 ارب ڈالر مزید لے لیے ہیں، یہ وہ قرضہ ہرگز نہیں ہے جو سابقہ قرضوں کی جو ہے وہ ان کی قسطوں کی سود کی ادائیگی کے لیے ان کو انٹرسٹ کو جو ہے چکانے کے لیے یا اس کی جو قسطوں کی شکل میں دیا جاتا ہے، یہ وہ قرضہ نہیں ہے. یہ وہ قرضہ نہیں ہے. لیکن اس قرضے کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ جو ہے پچھلے 2 سالوں کے درمیان ایسا سامنے نہیں لائے کہ چلو یار اگر ہم یہ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہیں تو کوئی ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں جس سے وہ ریٹرن کرے گا 2 سال میں اور وہ قرضہ جو ہے نکال لے گا 2 سال میں. ٹھیک ہے نا جی. تو موٹر وے ہے یا دوسرے منصوبے ہیں، ڈیم ہے یا دوسرے کوئی اس قسم کا یعنی منی ارننگ جنریٹنگ کا جو کام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جنریٹ نہیں ہو سکے گی. تو نہ منصوبہ ایسا ہے، منصوبہ بھی نہیں لگا، عوام کو بھی کچھ نہیں ملا اور قرضے بھی بڑھ گئے. تو یہ سوال تو پھر بنتا ہے نا کہ وہ مقتدر قوتیں جن کا یہ بیان یہ تھا کہ یہ جو حکومت ہے یا یہ جو ہماری دوسرے لفظوں میں یہ جو ہماری پروڈکشن ہے پی ٹی آئی پروڈکشن، یہ بڑی زبردست شفاف حکومت ہے اور ان کے پاس جو ہے نا ہر شعبے میں ان کے پاس جو ہے ایک ٹیکنوکریٹ ہے اور بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں اور انہوں نے کوئی 22 سالوں سے تیاری کی ہوئی تھی اور ایک چیز کا انہوں نے ہوم ورک تیار کیا ہوا تھا اور یہ آئیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل لیں گے. تو ترابی صاحب میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے اور کس قسم کی ان کے ایسے اقدامات ہیں. اس سے تو مجھے ترابی صاحب کبھی کبھی وہ چیز یاد آتی ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں بھی اور خاص کر پشتون کمیونٹی کا جو قبائلی کلچر ہے وہاں کے حجرے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو شام کو نا ان حجروں میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور تفریح کے لیے جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے پیٹ سے کچھ چیزیں گھڑتے ہیں مزاحیہ انداز میں اور پھر لوگ اس کو سن کر بڑے ہنستے ہیں. ان کو کہتے ہیں مجلسی. تو ترابی صاحب یہ مجھے مجلسیوں کی حکومت لگتی ہے کہ شام کو ان کے مختلف منسٹر جو ہے وہ حجروں کی بجائے جو ہے مختلف ٹی وی اسٹیشن چینلز جو ہیں ان کے جو کرنٹ افیئر کے پروگرام ہیں وہ ان پہ آ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے ہی پیٹ سے جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا، اور کچھ وزراء تو ایسے ہیں جن کو سیاستدان کی بجائے اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو ہے جگت باز ہیں، جیسے فیاض الحسن چوہان ہو گیا، وارڈا صاحب ہو گئے، فواد چودھری ہو گیا، مراد سعید ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو اس قسم کے سیاستدان ہیں کہ یہ سیاستدان کم اور جگت باز جو ہے نا وہ زیادہ لگتی ہیں. فواد چودھری تو خیر سائنسدان ہو گئے ہیں، تو سائنسدان بھی ہیں تو سائنسدانوں میں بھی وہ جگت سے کام لے رہی ہیں. تو ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں. اور چونکہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ سیاسی خانہ بدوش ہیں یا نووارد ہیں، تو جب یہ چیزیں تھوڑا آگے چلیں گی اور ان کے سروں پہ جو ہے جو ہاتھ ہیں اگر وہ محروم ہو گئے ان ہاتھوں کے سائے سے، تو ترابی صاحب یہ جتنے جلدی آتے ہیں نا اس قسم کے لوگ تو یہ جاتے بھی پھر اتنے جلدی ہیں. دیکھتے ہیں جب رواں سال کا بجٹ پیش کیا گیا تھا تو آرمی چیف نے بھی اس بجٹ کی تعریف کی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ پہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بجٹ کیسا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ 12 کھرب روپے کورونا سے بچاؤ کے لیے اور کورونا سے جو متاثر لوگ ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں. 12 کھرب روپے، 5 ارب روپے یکساں نصاب تعلیم کے لیے اور دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے. لیکن سرکاری ملازمین کے لیے، پینشنرز کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 12 کھرب سے کورونا سے بچاؤ کریں گے، کورونا کا علاج بھی کریں گے اور 5 ارب سے جو ہے دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش بھی کریں گے، یکساں نصاب تعلیم بھی تیار کریں گے. لیکن سرکاری ملازمین
جن کا کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سروس فروخت کر کے اپنی چیزیں فروخت کر کے کہیں سے کما سکیں، تو وہ بیچارے کیا کریں گے اس مہنگائی میں؟ تو رابی صاحب، سرکاری ملازمین جو ہے نا سب سے زیادہ متاثرہ طبقہ ہے اس بجٹ میں، اور 72 سال میں یہ پہلا بجٹ ہے جی، کہ جس میں سرکاری ملازمین اور پینشنر، اور خاص طور پہ جو نچلے طبقے پرٹیکولرلی 1 سے 16 گریڈ، 1 سے 16 گریڈ، میں وضاحت کر دوں کہ 1 سے 16 گریڈ کا جو سرکاری ملازم ہے وہ طبقہ جو ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے. اور پچھلے 1 سال میں اشیاء صرف جتنی بھی ضروریات، انسانی زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہیں، ان میں کسی میں 200% اضافہ ہوا ہے، کسی میں 400% اضافہ ہوا ہے، کسی میں اس وقت 300% اضافہ ہوا ہے. گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، نئی گندم مارکیٹ میں آ چکی ہے، لیکن گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، صرف گندم نہیں ترابی صاحب، یعنی کھانے پینے کی تمام ادویات، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں 200 300 400% اضافہ نہ ہوا ہو. تو مہنگائی اس قدر اور تنخواہیں 1 سال میں نہ بڑھیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ سرکاری ملازم جو حق حلال کی، ٹھیک ہے جی، پوری محنت و مشقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے سوسائٹی کو بھی اور گورنمنٹ کے مختلف اداروں کو بھی، وہ کیسے اپنا بجٹ جو ہے نا وہ سیٹ کرے گا اور مینج کرے گا چیزوں کو؟ تو آئی ایم ایف سے بنوا لینا یہ بجٹ. تو یہ بجٹ بھی تو آئی ایم ایف سے ہے نا جی، خود انہوں نے کہا ہے نا جی، خود ہمارے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو بجٹ کے بارے میں مختلف تجاویز دی ہیں، اور انہی کی تجاویز کی ہدایات کی روشنی میں جو ہے نا ہم یہ سیٹ کر رہے ہیں. جبکہ اس سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی آن دا ریکارڈ یہ تقاریر بھی تھی کہ اگر میں نے آئی ایم ایف کا جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس آئی ایم ایف کی امداد کی بجائے میں خودکشی کر لوں. ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنا وزیر اعظم پیارا ہے اور خودکشی حرام ہے، اور ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر جو ہے اس بات سے خودکشی کر لے. لیکن ان کے ان اقدامات کی روشنی میں بہت سارے غریب لوگ، سرکاری ملازم لوگ، وہ تنگ دست ہو کے یقیناً خودکشی کی طرف جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا خیال اور دھیان جو ہے نا وہ بڑھے گا، اور یہ جو ہے نا یہ بڑی جو ہے نا انتہائی افسوسناک بات ہوگی، اور اس سے ڈیمورلائز ہو جاتی ہے سوسائٹی. لیکن جب آپ کسی سرکاری ملازم کو اس کی اچھی محنت کا کوئی انسینٹیو دیتے ہیں، اور سال میں ایک ہی بجٹ ہوتا ہے، ایک عام سرکاری ملازم وہ اس انتظار میں ہوتا ہے، یا پینشنر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جون آئے گا، جولائی آئے گی تو کچھ ہماری تنخواہ میں چند ہزار کا اضافہ ہو جائے گا اور ہم زندگی کا گزر بسر جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے. لیکن یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو سخت اضطراب، ناراضگی، اور آپ آنے والے دنوں میں بالکل دیکھیں گے کہ مختلف سرکاری ملازمین کی جو ہے نا یونین ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ سڑکوں پر ہوں گی بطور احتجاج. یہ آپ دیکھ لیں گے. جی صحیح، ٹھیک. تو اچھا، عام لوگ جو ہیں، عام شہری جو ہیں، بجٹ کے ان پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بجٹ کے وہ بھی متاثر ہیں ترابی صاحب، وہ بھی شدید متاثر ہیں. صرف وہ طبقہ جن کو اپنی تنخواہوں کا سالہ سال تک پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بینک سے لینے بھی نہیں جاتے. بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ حرام خور ہیں. مطلب اب سب حرام خور نہیں ہیں، سب حرام خور نہیں ہے نا جی، چند ہے نا جن کو اس تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یہ تنخواہ ان کو جھونگے میں ملتی ہے، بالکل ان کا تو ہم بات ہی، وہ 17 سے اوپر کے گریڈ کے، جی 17 سے اوپر کے گریڈ، لیکن وہ چند ہزار میں ہے، 17 سے اوپر کے گریڈ کے، 17 سے 22 تک جو گریڈ آتی ہیں، اور جو 17 سے نیچے 1 سے 16 تک ہے، 1 سے 16 تک ہے، وہ لاکھوں کروڑوں میں ہے ترابی صاحب. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے پاس چور دروازہ کوئی اور اس قسم کا ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام کی کمائی سے، وہ ایک ایک دن گن رہے ہوتے ہیں کہ پہلی کب آئے گی. مہینے کے آخری دن میں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے نا جی، 25 تاریخ کے بعد وہ قرض لے رہے ہوتے ہیں، 25 تاریخ کے بعد قرض لے رہے ہوتے ہیں. اور اب تو بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت بھی ہے کہ اب ان کی جو خستہ حالی یا پتلی مالی حالت ہے اس کو دیکھ کے دکانداروں نے انہیں قرض دینے سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے یا انکار کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح اس چکی میں پسے گا. زندگی کی ہر چیز، اب ادویات کی دیکھ لے کہ کوئی دوائی جو تھی وہ اگر پہلے اس کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے تھی تو اب وہ 800 روپے کی مل رہی ہے. اب اندازہ لیں اتنا زیادہ اضافہ. ٹھیک ہے جی. آپ فروٹ کو لے لیں، آپ دودھ کو لے لیں، آپ گوشت کو لے لیں، آپ سبزیوں کو لے لیں، آپ دالوں کو لے لیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں نا ترابی صاحب جو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب اس سالانہ میزانیہ میں
اشیاء خورد و نوش کی بہت ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں، یا ڈیوٹیز اور ان پہ ٹیکسز کم کر دیے گئے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ فوڈ جو ہے وہ گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتا نظر آتا ہے. اب تو ماشاء اللہ 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حلال فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ بھی کارروائیاں کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ اختیارات بھی حاصل ہیں. جرمانہ بھی وہ زیادہ لگا سکتے ہیں، اور وہ کارروائیاں بھی بڑی آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں کہ چیزیں مہنگی ہیں، غیر معیاری ہیں، لوگوں کو جو ہے نہ سستی چیزیں ملتی ہیں، نہ کنٹرول ریٹ پہ ملتی ہیں، اور نہ ہی معیاری چیزیں ملتی ہیں. تو اب اس بجٹ کا عوام کو فائدہ پہنچ سکے گا جو چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، یا وہ سستی ہونے کا کچھ امکان ہے؟ ترابی صاحب اس پہ بھی بڑا طرفہ تماشا ٹائپ صورتحال ہے. اور کسی بھی حکومت کا جو ہے اس کو رن کرنے کا جو ہے نا صرف انتظامی پہلو نہیں ہوتا، ایک اخلاقی جواز جو ہوتا ہے نا، ایک اخلاقی برتری. صحیح. ٹو بی ویری فرینک کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا اس حکومت کی جو اخلاقی برتری ہے نا اس پہ بڑے کوشچن مارک جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور تمام ناقدین اور ماہرین جو پہلے بڑے رتب اللسان تھے اس حکومت کے لے آنے میں، یا پہلے 5-6 ماہ میں، اب وہ بھی تو بتائب ہو چکی ہیں. اب ان کی جو ہے نا وہ شدت اور وہ جوش اور وہ جذبہ جو ہے نا، اور آپ کو یہ بھی آج کل وہ بیان جو ہر دوسرے تیسرے دن کے ہم ایک پیج پہ ہیں، وہ ایک پیج کا جو دوسرا حصہ ہے نا وہ اب آپ کو خالی ملتا ہے. وہ بھی اب جو بیانیہ جو ہے نا دوبارہ نہیں دہرایا جا رہا. اب آپ دیکھ لیں چینی سکینڈل کے حوالے سے، میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ طرف اور وضاحت ہو جائے اس بات کی. جو سپریم کورٹ نے جو ایکشن لیا ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے FIA سے رپورٹ بھی تیار کرا لی، آپ نے جو ہے ملزمان کی بھی نشاندہی کر دی کہ یہ لوگ جو ہے ذمہ داران ہیں، اور یہ ہے تقریباً کوئی 550 صفحات کا جو ہے ایک الفاظ کا یا کاغذوں کا ایک گورکھ دندہ جو ہے آپ نے تیار کر دیا. لیکن ہماری عدالت عظمیٰ یہ پوچھتی ہے کہ حکومت سے یا FIA سے کہ یہ بتائیں کہ اس سب کے باوجود آپ نے یہ اس لیے کیا تھا نا کہ یہ عوام کی جیبوں سے جو ہے کروڑوں یا اربوں روپے کا ڈاکہ مارا گیا اور عوام کو پھر ریلیف دیں گے. تو بتائیں عوام کی ریلیف کا بھی کوئی ایک پیراگراف ہے یہ پورے 600 صفحات کی جو ہے نا آپ کی رپورٹ؟ چینی مہنگی ہوئی 52-55 سے 85-90 تک. ٹھیک ہے جی، کیا یہ ریورس ہوگی اس رپورٹ کی؟ اگر یہ ریورس نہیں ہوتی پھر اس رپورٹ کا اور ان اقدامات کا جو ہے کیا فائدہ؟ اور جو سب سے بڑا ملزم جو ہے جس کو ڈکلیئر قرار دیا گیا وہ اپنی پوری فیملی کے جو ہے نا سمیت پہلے انگلینڈ اور پھر نیوزی لینڈ جہانگیر ترین جو ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ فرار ہو گیا. ٹھیک ہے، سب سے بڑا ملزم جو ہے چینی اسکینڈل کا ڈکلیئر کیا گیا تھا. اب عدالت نے یہ باقاعدہ حکم جاری کیا ہے 2 دن پہلے کہ صارفین کو جو ہے وہ چینی جو ہے 74 یا 75 روپے کلو میٹر، 74 یا 75 فی کلو گرام جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. رابی صاحب ہمارے سامنے اس دفتر کے بالکل سامنے اور اس کے نیچے بہت سارے سٹور ہیں، ذرا جا کر دکھائیں کہ کوئی دکاندار آپ کو 74 یا 75 روپے جو ہے وہ چینی جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے، جائیں آپ منگا لیں. جب عدالتوں کے حکم کے باوجود بھی کوئی گورنمنٹ اپنی ریٹ نہ منوا سکے، دکانداروں سے اس احکامات کی امپلیمنٹیشن نہ کروا سکے، تو پھر انارکی پھیلتی ہے، بدنظمی پھیلتی ہے، اور اس کی جو گورننس کا جو ہے وہ مذاق اڑتا ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ چیزیں سستی ہوں گی، چھاپے بھی لگ رہی ہیں مختلف مجسٹریٹوں کی طرف سے، انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور پلس جو ہے حلال فوڈ اتھارٹی اور باقی جو، ٹھیک ہے جی، میں مان رہا ہوں چھاپے ہو رہے ہیں، جرمانے ہو رہی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ جرمانہ کر کے جاتے ہیں چیزیں وہی، ان کا ناقص معیار بھی اور ان کی گرانی بھی. تو پھر کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ حکومت کی گورننس یا ریٹ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہزاروں لیٹر دودھ حلال فوڈ اتھارٹی روزانہ پکڑتی ہے، ضائع کرتی ہے، لیکن مارکیٹ میں وہی دودھ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ یعنی میں کیا کہوں کہ برنارڈ شاہ کا ایک بڑے زبردست جو ہے مدبر اور دانشور گزرے ہیں. برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ سائیکوپیتھک ایک انسانی کیفیت ہے جو ایک نفسیات کا مرض جس کو لاحق ہو جاتا ہے. تو وہ ایک سائیکوپیتھک کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سائیکوپیتھک اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا ناکام تجربہ
محض اس نیت سے دوبارہ دہرایا جائے کہ شاید اس مرتبہ جو ہے نتائج یا رزلٹ جو ہے وہ مختلف نکلے گا، تو اس کو سائیکوپیتھک کہتی ہیں۔ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے نا جی، ان کی پالیسیوں کو آپ دیکھیں نا، یہ شخصی طور پہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ پورا جو ڈھانچہ ہے نا ہمارا حکومتی ڈھانچہ، یہ سائیکوپیتھک ہو چکا ہے، وہی ناکام تجربات کو دہرایا دوبارہ۔ تو یہ برنارڈ شاہ کی جو سائیکوپیتھک کی بیان کی گئی تعریف ہے یا تشریح ہے، اس میں پورا حکومتی ڈھانچہ جو ہے نا مکمل طور پہ جو ہے نا وہ پورا اترتا ہے۔ تو بالکل عوام جو ہے وہ بے دست و پا ہیں، اور وہ جائیں تو کس چیز کس کے پاس؟ کورونا کے حوالے سے اب یہ کہ بہت کچھ جو ہے باہر سے مالی امداد بھی مل رہی ہے، اور ہمارے قرضے بھی اور قرضوں کی قسطیں بھی وہ ریشیڈیول ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت سارا جو ہے ہمیں سامان ملا ہے، وینٹیلیٹرز ملے ہیں، ہمیں ادویات ملی ہیں، ہمیں حفاظتی کٹس ملی ہیں ڈاکٹروں کے لیے، مریضوں کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کٹس ملی ہیں۔ اب یہ بہت کچھ آیا ہے، اس کا حساب کوئی نہیں ہے، حکومت نے کسی کو نہیں دیا، منظر عام پہ نہیں لائے کہ یار یہ ہمیں اتنا کچھ مل گیا ہے۔ لیکن جب سپریم کورٹ نے حساب مانگا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے 500 ارب روپے اب تک خرچ کر دیے ہیں کورونا کے متاثرین پہ، کورونا سے بچاؤ کے لیے اور کورونا کے متاثرین کے علاج پہ۔ تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ 25 لاکھ روپیہ ہم ایک متاثرہ شخص پہ صرف کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12 کھرب روپے ہیں یہ اسی طرح صرف ہوں گے؟ تو رابی صاحب، یہ ایسی کوئی یعنی انقلابی قسم کی حکومت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جس شعبے میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں نا، یا جس فائل کو بھی ہاتھ لگائیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اسی میں سے کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے کہ انسان بڑا حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ میں آپ کی بات سے 100% جو ہے نا ایگری ہوں۔ یعنی کورونا کٹس، حفاظتی کٹس، لباس، ان کی جو ان کا بنیادی کوئی ویکسین تو پوری دنیا میں تیار ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو موجود ہی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم علاج کر رہے ہیں، وہ پیناڈال دے رہے ہیں، پیراسیٹامول دے رہے ہیں، بلکہ مریض تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئسولیشن وارڈ میں چھوڑنے کے بعد کوئی مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز کا خرچہ ہوا ہے پاکستان جو کھانا ہے یعنی مریضوں پہ، لوگ بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا، کس چیز کا خرچہ ہوا ہے پاکستان کا اس ان پر؟ میرے بھی بہت سارے یعنی جاننے والے اور اس شہر کے لوگ جو کرونا وائرس سے جو ہے وہ متاثر تھے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں ان کے یعنی کہ جنازے پہ تو ان کو جو ہے نا اجازت نہیں تھی، لیکن فاتح خانی جو ان کے لواحقین تھے میں ان تک پہنچا ہوں۔ تو میں انہیں ان سے بڑا پوچھا ہے کہ آپ کو کون سی چیزیں جو ہیں دی گئیں، کیا اس قسم کے آپ کو جو ہے سہولیات فراہم کی گئی تھیں یا اتنا پیسہ آپ پہ خرچ کیا گیا تھا؟ تو وہ آپ والی بات ہے، وہ سرے سے اکثر انکار ہیں اور بڑے حیران ہوتے ہیں، الٹا ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیا مذاق ہے۔ تو جب سپریم کورٹ میں یہ فگر بیان کیا جائے کہ 20 یا 25 لاکھ جو ہے وہ ایک پیشنٹ پہ خرچ آ رہا ہے، تو کس چیز کا خرچ آ رہا ہے؟ مجھے تو یہ بتائیں نا کس چیز کا خرچ آ رہا ہے اس پہ۔ تو جب ساری چیزیں باہر سے ہمیں چائنا دے رہا ہے، ہمیں امریکہ دے رہا ہے، ہمیں برطانیہ دے رہا ہے، ہمیں فرانس اور برازیل دے رہا ہے، ایون جو ہمارے UN کے جو ادارے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو IMF ہے یا دوسرے جو ہے نا پیرس کلب ہے، ان کے جو قرض جات تھے وہ انہوں نے جو اس مدت میں کورونا مدت میں ہم نے یا گورنمنٹ نے ادا کرنے تھے وہ بھی ریڈی شیڈول کر دیا، اور ان کی مدت کا جو ہے وصولی کا جو دورانیہ تھا وہ ہم نے بڑھا دیا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ پیسہ پھر کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ یہ کوئی اور یعنی ہر کورونا کا کوئی اور ہمزاد بھی ہے جو جن کی شکل میں ہے اور کہیں اور رہتا ہے، اس پہ یہ خرچہ ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل میں اس سے متفق نہیں ہوں، نہ قوم متفق ہے نہ ڈاکٹر متفق ہیں، انہوں نے بھی اس سے انکار کر دیا ہے۔ بیچارے ڈاکٹر تو اس سے بھی متفق نہیں ہیں، اور وہ تو یہ بھی پیڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹر متاثر ہو رہے ہیں ان کے پاس حفاظتی کٹس نہیں ہیں۔ مریض لوگ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کو کورونا ہوتا ہے یا وہ بتاتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بیچارے 400 ڈاکٹر جو ہیں وہ متاثر ہو گئے اور 5 ڈاکٹر جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو سب سے جو مہنگا یعنی ایٹم ہے نا اس کورونا میں وہ ہے وینٹیلیٹر۔ جی، ہم نے وہ خریدے نہیں ہیں۔ جی وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں گفٹ کی شکل میں جو ہے دنیا نے اور صحت کے عالمی اداروں نے نا وہ ہمیں دیے ہیں۔ تو یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں 12 کھرب روپے، ٹھیک ہے نا جی، اور ایک سال کے اندر۔ ایک تو یہ بڑا عجیب قسم کا جو ہے یہ افسانوی یا جنوں اور پریوں اور دیووں کے ملکوں کی کوئی کہانی لگتی ہے
ٹھیک ہے جی، کہ اس قسم کے خرچے ہوں گے. صحیح. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب تو ہمارے وہ سیاستدان تھے یا وہ پرائم منسٹر ہیں جو مسلسل ایک ہی بات پہ زور دیتے رہے ہیں کہ صحت اور تعلیم، صحت اور تعلیم، صحت اور تعلیم. اس پہ جو ہے نا وہ تو مجھے بتائیں کہ صحت اور تعلیم کے لیے ہم نے کتنا بجٹ رکھا. بلکہ صحیح. یہ تو کورونا کا 3 ماہ والا ایک بہانہ ہے نا جی. اس سے پہلے بھی اور اس سے پچھلا جو بجٹ تھا 2018-19 کا، اس میں ہم نے کتنا رکھا تھا. تو اس کی ترجیحات آپ کے بالکل سامنے ہے. تو ایک اضطراب ہے قومی سطح پہ اور کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن ہمیں اداروں میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ ہمیں میڈیا ہاؤسز کے جو پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو دانشور اور مدبر اور اینکر پرسن وہاں پہ آتے ہیں، وہاں جو یعنی تھنک میکر ہیں، تھنک ٹینک ہیں، وہاں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور پبلک سب سے بڑا ایکس رے ہوتا ہے. لیکن اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اپنی پسند کے چند جو ہے نا منظور نظر صحافیوں سے، کالم نگاروں سے کالم لکھوا لیں گے، اینکر پرسنوں سے پروگرام کرا لیں گے میڈیا پہ، اس سے بات بنے گی نہیں. ہے نا، یہ حالات خود کچھ نہ کچھ جو ہے نا کسی چیز کا تعین کرنے جا رہے ہیں. صحافیوں کا یا جرنلسٹ کا یا کالم نگاروں کا ترابی صاحب یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کی مدح سرائی کریں اور درباری بن جائیں. حکومت کی مدح سرائی کے لیے ان کے اپنے منسٹر، ان کے اپنے مشیر، ترجمان، معاون خصوصی، اور خاص کر اس حکومت میں تو پوری فوج ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہوتے ہیں. ہمارا کام جو ہے نا، ہم صحافیوں کا کام حکومت کی مدح سرائی کرنا نہیں ہے. ہم نے عوام کی حالت اظہار بیان کرنا ہے، ہم نے عوام کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہوگا. ہمارا کسی حکومت کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر عوام زندہ باد اور کندھوں پہ بٹھائیں گے اور اس کی حمایت میں جو ہے وہ قصیدے پڑھیں گے تو ڈیفینیٹ ہم عوام کے مخالفت میں جو ہے نہیں جائیں گے. لیکن اگر عوام جو ہے وہ ان کا قافیہ تنگ ہو رہا، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کے گھروں میں ماتم کسی اور اداسی کسی کیفیت ہو، تو ہم شادمیانے بھی نہیں بجا سکتے، ہم ڈھول نہیں بجا سکتے. بالکل. وزیر اعظم نے ایک بہت خوبصورت بات 2-3 مرتبہ وہ کر چکے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے ہم IPPs سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ سکتے ہیں، ہم اتنی بچت کر سکتے ہیں کہ ہم IPPs کو ان کی پیمنٹ کر کے اور ان کو اپنے ملک سے رخصت کریں، اور یہ جو پرائیویٹ نجی جو پاور ادارے ہیں، جو بجلی پرووائڈ کرتے ہیں، کمپنیاں ہیں، تو وہ ہم اپنی بنا لیں، اور ہمیں یہ جتنی بھی وہ خواہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور ہمیں جو ان کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے، بجلی پیدا کریں نہ کریں، اور ہم پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے بچ جائیں گے. لیکن اس بجٹ کے پیش ہونے کے بعد وہ ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے، یا وزیر اعظم بیچارے اپنا جو ویژن ہے اس پہ کوئی عمل درآمد کرا پا رہے ہیں. تو اب یہ بتائیے، آپ نے جو عوام کا ایک پیمانہ بتایا ہے، معیار بتایا ہے حکومت کی مقبولیت کے حوالے سے اور حکومت کی چلنے کے حوالے سے، تو اب اس پی ٹی آئی کی حکومت کا پھر مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں، پھر میں دوسرے سوال پہ آتا ہوں. آپ نے کہا کہ بڑا زبردست ویژن دیا ہے اور IPPs کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے. جہاں تک ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویژن اور بیان اور خطابات کا تعلق ہے، یقین کریں وہ اتنے دل نشیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ سننے والا نا اس وقت تک جب تک کہ خطاب جاری رہتا ہے یا اس خطاب کے تھوڑی دیر تک تو وہ بالکل اس کے سحر میں رہتا ہے، مسمرائز ہو جاتا ہے. بالکل وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ایسے دیش میں آ گیا ہوں کہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا امریکہ صاحب بہادر اور نیٹو کے ممالک یا یورپی ممالک جو ہے وہ پاکستان کے سامنے جو ہے نا ایک کشکول اٹھا کے کھڑے ہوں گے اور عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہوں گے کہ خدا را فلاں معاملے میں جو ہے نا ہمیں اپنی ایک جو ہے نا مہارت اور ایکسپرٹی دیں اور فلاں چیز جو ہے نا یہ ہمارے کشکول میں ڈالیں، الٹا ہمیں امداد دیں، اور ہمارے پاس اتنی چیزیں آ جائیں گی جس طرح کہ مراد سعید نے اور فواد واڈو نے یہ کہا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ پاکستان میں 2-3 ہفتوں میں اتنی نوکریاں آنے والی ہیں کہ بندے کم پڑ جائیں گے، نوکریاں زیادہ ہوں گی، اور باہر سے یورپ سے لوگ ادھر سے لوگ آئیں گے اپنے کاروبار اور نوکریوں کو چھوڑ کے پاکستان کی پرکشش نوکریوں کو جو ہے نا چننے کے لیے ترجیح دیں. اگر یہاں تک ان کی باتوں کا
ताल्लुक है। सही है। तो बिल्कुल उसके हिसाब से तो फिर अमेरिका भी हमसे 100 साल पीछे तो है। भारत को तो हमने अभी ऑफर कर दिया ना एहसास कफालत प्रोग्राम हाँ बिल्कुल के हवाले से कि बिल्कुल हम बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल ये निज़ाम देते हैं और आप चलाएं। हाँ, तो ये एहसास कफालत प्रोग्राम जो निज़ाम जो है इसका इनको अपना तो नहीं है ना। ये पैसे तो वही पैसे थे जो पिछले 10 साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम में हुकूमती ख़जाने से गुरबा या मुस्तकीन को जा रहे थे। ये कोई इन्होंने अपना हातिम तई का कोई नया यानी कि मंसूबा नहीं है, ये वो मंसूबा है जो पिछले 10 साल से सही है। पीपल पार्टी के दौर में शुरू हुआ। जी जी। उन्होंने इसको जारी रखा 5 साल, जी, जी। और फिर उसको नवाज शरीफ के जो 5 साल थे उन्होंने भी उसी बेनज़ीर प्रोग्राम को कई रखा। किस्तें रुकी हुई थी ठीक है जी, वो तो अदा ये की तो गई। उन्होंने वो किया है। इनका अपना कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, ये वही है ठीक, गो कि वो भी हुकूमती खजाने से देते थे। जी जी। चाहे सरदारी की हुकूमत है या ये। जी जी। इंडिया अब इंडिया की मईशत को देख लें, बाकी मामलात को देख लें, हमारे लिए बड़ी यानी कि एजाज की बात होगी कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब के जो है ना इस एक्सपर्टी से जो है अगर फ़ायदा उठाती है, लेकिन हालात अगर लेकिन वो हमारे मुफ्त का मशवरा भी नहीं ले रहे। तो उनको ये पता है ना कि इस मशरे में जान नहीं है, इल्लेफाजी है। सही। तो वो प्रैक्टिकल लोग हैं तुराबी साहब, जी सही। और इसलिए प्रैक्टिकल लोग हैं तो इतने आगे चले गए हैं। इंटरनेशनल सतह पे उनका जो इमेज है, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो कहाँ गए हैं। तो वो तो फिर प्रैक्टिकल लोग जो है वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जिसमें कोई जान हो। तो उनको भी पता है कि क्यों आपको नहीं पता कि मोदी ने कुछ अरसे पहले ये फरमाया था कि मैं पाकिस्तान में किस से बात करूं, यानी जब बहुत ज़्यादा तनाज़ा था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जब वो तैयार हमारा मसला बन गया था और कुछ और मसला था, पुलवामा जो मसला बन गया था कि मैं किस से बात करूं पाकिस्तान में, ये मोदी। जी जी। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी यानी कि सुबकी की बात है कि एक प्राइम हमसाया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कह रहा है कि मैं तयन नहीं कर सकता कि पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से मैं किस से मुज़ाकरात करूं, कि मुझे ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। तो ये तो शर्मनाक बात है ना। और हमारी तरफ से उस मोदी के इस बयान का जवाब नहीं दिया गया था, काउंटर नहीं किया गया था कि किसी ने ये कहा कि जी हाँ हाँ मोदी साहब आप हमसे बात करें। तो बयानात की हद तक तो बिल्कुल प्रोग्राम को समेटने की कोशिश करते हैं। तो बस अभी आखिरी सवाल यही है कि आवाम का जो आपने मकबूलियत का मयार आपने बता दिया है, पैमाना बता दिया है, तो पीटीआई की हुकूमत जो है, पीटीआई की क़यादत जो है वो कब तक किस तरह कैसे चलेगी, मुस्तकबिल क्या है इसका? तो ऐसे अगर हालात ऐसे रहे, मैं ये नहीं कह सकता कि ये हालात को जो है ना ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ठीक कर लें, सही हो सकता है ठीक कर लें, कोई बैद नहीं है। अगर इनकी परफॉर्मेंस यही रही जो पिछले जो अब 2-3 माह बाद 2.5 साल पूरे हो जाएंगे जो आधी मुद्दत है, अगर कारकर्दगी यही रही, महंगाई, बेरोजगारी, बेचैनी, ठीक है ना जी, इस तरह यही रहा जो पिछले 2.5 साल में इन्होंने कौम को दिया है, फिर मैं आपसे बिल्कुल कि फिर तो शायद अगले इलेक्शन में जो है ना अगर इस किस्म के हालात रहे तो अंपायर भी जो है ना वो शायद न्यूट्रल हो जाएं। हाँ ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने इब्न आदम की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।